الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحاقہ مکیۃ وہی 52 آیہ وفیہا رکوعان الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ یہ سورہ الحاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 52 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ ترتیب میں 69ویں سورت ہے۔ الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، الساعہ، الحاقہ، الصاخہ، الطامۃ الکبریٰ۔ ایک الحاقہ یعنی اس میں حقائق ظاہر ہو جائیں گے۔ یہاں تو حقائق چھپے ہوئے ہیں، وہاں حقائق سب کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ کے وعدے، اللہ کی وعیدیں سب سامنے ثابت ہو جائیں گے، یعنی سب چیزیں برحق ہیں، اس کا پتہ چل جائے گا سب کو۔ ملحاقہ، پھر سوال فرمایا کہ یہ الحاقہ کیا ہے، اور یہ خوف کو بڑھانے کے لیے، ان سوال خوف تحویل کے لیے۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ کیا جانو الحاقہ کیا چیز ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ، پھر اللہ نے قوم ثمود، قوم عاد کا ذکر فرمایا۔ قوم ثمود جو ہے اس کی طرف بھیجا گیا تھا سیدنا حضرت صالح علیہ السلام۔ انہوں نے نافرمانی کی، کفر کیا، شرک کیا۔ اور عاد کی طرف سیدنا حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے ان کی نافرمانی کی، اور یہ بڑے طاقتور لوگ تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا ممالک میں نہیں پیدا کیا۔ جب ان کی لاشیں پڑی تھی تو ایسے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوں، اور یہ چٹانوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے۔ ابھی ہیں وہ سب ان کے کھنڈرات، چونکہ پہاڑ کاٹ کاٹ کے انہوں نے بنائے تھے، تو ابھی ہیں وہ۔ تو قوم سمود جو ہے یہ مدائن صالح وہاں رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لائے تو راستے میں ان کے مقامات پڑے، تو آپ نے فرمایا جلدی سے گزرو یہاں سے، چہرے پہ کپڑے ڈال کر کے، یہ سے نہ ہو جو عذابات ان پر آئے تھے تم پر نہ آ جائیں۔ اور یہ فرمایا کہ ان کا پانی بھی استعمال مت کرنا، اور پانی استعمال کر لیا تو آٹا گوندھ لیا اس سے، آپ نے فرمایا کہ یہ آٹا جانوروں کو کھلا دو۔ ان نافرمان لوگوں کی صحبت اتنی خطرناک ہے۔ آپ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو روتے ہوئے گزرو یہاں سے۔ تو یہ تبوک شمال، حجاز سے شمال میں ہے، شام کے راستے میں جب آتے ہیں مدینہ منورہ سے، تو وہاں ان کے حجر، اصحاب الحجر، حجر فرمایا، وادی قرا۔ عاد بالقاریہ، قوم عاد جو رہتی تھی یہ یمن، حضر موت، عمان، اس کے ریت کا پورا علاقہ ہے، وہاں یہ رہتے۔ کذبت ثمود، اللہ فرماتا ہے قوم سمود نے جھٹلایا، قوم عاد نے جھٹلایا، بالقاریعہ، قیامت کو، یعنی یہ کہ فضول کی باتیں ہیں یہ سب، کس نے دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوگا، انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے نبی کی بات کو جھٹلا دیا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ان کو دعوت دی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کی اطاعت کے لائق نہیں۔ یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ پہاڑ تو ہاتھوں سے تراش کے وہ گھر بناتے تھے، تو انہیں غرور، گھمنڈ تھا، وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہو اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، یعنی جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، جن سے طاقت دی وہ طاقت چھین بھی لے گا۔ انہوں نے نہیں مانا، قیامت کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، اور یہ شوقین تھے، عمارت بنانے کے شوقین تھے۔ آپ نے سیدنا حضور علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ،
تم گھر ایسے بناتے ہو، ہر جگہ بنا لیتے ہو، جیسے تمہیں ہمیشہ لعلکم تخلدون ایسے بناتے ہو شاید تم یہیں رہو گے، یعنی مرنا نہیں ہے، چونکہ طبیعت آدمی کی جب زیادہ لگتی ہے نا، اب مرنے کے لیے جی نہیں چاہتا، کوئی بھی کہتا ہے کہ مرنا نہیں، مرنا تو نہیں چاہتا، اچھی خاصی عمر ہوگی اس کا، مرنا نہیں چاہتا وہ، اور ساری خواہشات کی لسٹ بنائے گا تو اس میں کہے گا پھر یہ ہوگا، پھر کارخانہ بنے گا، پھر بچے سنبھال لیں گے، پھر وہ سنبھال لیں گے، اسے مرے گا کب بھائی؟ تو موت کا نام ہی نہیں ہوتا اس میں، اب نام ہی نہیں ہے تو تیاری کیوں کرے گا وہ تو سوچتا بھی نہیں ہو کہ مرے گا، وہ تو ایسے ہی سب ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو یہ اس لیے زیادہ طبیعت چلتی ہے اس میں، چونکہ مکانات بنائے، ہمیں دل لگ گئے ان میں، تو اب مرنا نہیں چاہتا آدمی، قبرستان کو ہم نے آباد نہیں کیا، آخرت کے لیے کیا نہیں کچھ، تو ڈرتا ہو مرنے سے۔ تو یہ بھی ایسے کہ لعلکم تخلدون، کہ تم یہ بناتے ہو جیسے تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ ان کو سمجھایا، سمجھے نہیں ہو، انہوں نے مذاق بنایا، انبیاء کی باتوں کا مذاق بنایا، ان کی دعوت کا مذاق بنایا، تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، قوم سمود کو ہلاک کیا گیا چیخ کے ذریعے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے، دل پھٹ گئے ان کے، وہیں پہ وہ طاقتور جو تھے ان کے دل پھٹ گئے، وہیں اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، انہوں نے معجزات مانگے سیدنا صالح علیہ السلام سے، قوم سمود نے، کہ چٹان میں سے نکال دو، وہ بھی گابھن پریگننٹ اونٹنی نکال دو۔ انہوں نے حق تعالی شانہ سے دعا کی، وہ معجزے سے نکل آئی، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، یعنی معجزے سے اونٹنی نکل آئی اور اس کا دودھ پوری قوم کے لیے کافی ہو جاتا تھا، اس کے پیر کاٹ دیے انہوں نے سازش کر کے، خاص طور سے 9 لوگ جو تھے سرداران جو تھے، انہوں نے سازش کی کہ ان کو ہی ختم کر دو، سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ختم کر دو رات میں۔ اب وہ پتھر مارتے، ادھر پتھر خود ان کو ہی لگتے، یعنی انہوں نے، اللہ فرماتا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی انہوں نے تدبیر کی کہ ہم رات میں جائیں گے، چپکے سے مار دیں گے، اور پھر قسم کھا کے دیں ہمیں پتہ ہی نہیں کس نے مارا، تو وہ پتھر مارتے، ادھر پتھر خود ان کے ہی لگتے، یہ سب ڈھیر ہو گئے، وہ صالح علیہ السلام کو مارنے گئے تھے۔ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، تو پھر ان کو چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، سخت چیخ۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، جو قوم عاد ہے اس کو ہلاک کیا گیا سخت تیز تند ہوا، طوفانی ہوا کے ذریعے، تیز ہوا، یعنی کئی سال تک، 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، تو یہ بڑے طاقتور بنتے تھے۔ اب اللہ نے ایک بادل بھیجا، حود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا یہ بادل نہیں ہے، یہ عذاب ہے، ھذا عارض، وہ کہتے تھے ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ تو بارش ہوگی، اب خوشحالی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو عذاب ہے، یہ وہی ہے جو تم جلدی کرتے تھے جس کی، وہ عذاب ہے اللہ کا۔ تو وہ پھٹا، اس میں آگ تھی، اور پھر تیز آندھی چل رہی، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ فرماتا ہے تیز و تند طوفانی ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا۔ سخر علیم 7 لیال، جو ان پر 7 رات و 8 ایام 8 دن تک چلتی رہی، حسوماً مسلسل چلتی رہی، یعنی ناک میں داخل ہوتی، پیچھے سے نکلتی، اور گھوڑے ان کے مویشی اوپر اڑتے دکھائی دیتے۔ حسوماً فتل قوم فیہا سرعا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، تم دیکھو گے ان کی لاشیں پڑی ہوئی، کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوں، لمبے تگڑے تھے وہ بہت، کھجور کے کھوکھلے تنے جن پر ان کو ناز تھا، اپنے جسمانی طاقت پر ان کو غرور گھمنڈ تھا، تو اب وہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، کانہم اعجاز نخل خاویہ، فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو تم؟ کوئی نہیں بچا۔ وجاء فرعون، پھر اللہ نے فرعون کا ذکر فرمایا، فرعون ومن قبلہ، ایک قرأت ہے ومن قبیلہ، فرعون اور اس کے ساتھی، 5-6 لاکھ اس کی فوج تھی، اور وہ گئے تھے اس نیت سے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو ختم کر دیں گے آج، لیکن وہ سب غرقاب ہو گئے۔ وجاء فرعون ومن قبلہ المؤتفقات، فرعون اور ان سے پہلے لوگ
والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی، یہ بستیاں الٹ دی گئی، سیدنا لوط علیہ السلام کی بستی، اس کو الٹ دیا گیا، اور قارون اور اس کی قوم، اس کو بھی دھسا دیا گیا زمین میں۔ بالخاطیہ، انہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے، سب سے بڑا جرم ہے اللہ کی زمین پر شرک کرنا، یعنی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، دوسری چیزوں کو بھی وہ شریک کرتے ہیں، عجیب عجیب شکلوں کو۔ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذہم اخذۃ رابیہ، اللہ نے ان کو سخت ترین پکڑا، یعنی سخت گرفت کی ان کی۔ انا لما، مرتے وقت وہ کلمہ پڑھنا شروع کیا اس نے، جو آدمی یہ دیکھیں نا، آج شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، فرائض ادا کر لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے نماز، ابھی تو وقت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے وہ، کیونکہ ابھی تو نہیں، ابھی تو ان کی شادی میں نہیں، وہ داڑھی کیوں رکھے، ابھی تو بچہ ہے، اور لیکن موت نہیں دیکھتی بچہ ہے کون ہے، وہ تو وقت آتا گلا دباتی ہے، موت ختم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے آدمی جلدی سے جلدی گناہوں سے توبہ کرے، کوئی بھی گناہوں سے فوراً توبہ استغفار کرے، چونکہ وقت کا پتہ نہیں، بہت سے کھا کے سوتے ہیں پھر اٹھتے ہی نہیں، یہ کھانا کھا کے سوئے تھے آرام سے پھر اٹھتے نہیں۔ تو اس لیے وہ یہ مت دیکھے کہ یہ ابھی وقت ہے۔ فاخذہم اخذۃ رابیہ، سخت گرفت کی اللہ نے، تو یہ بھی یہی دیکھ رہا تھا کہ آخر میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ فرعون آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں مسلمان ہوتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں ہے۔ لیکن جب آخرت کے آثار نشانات دکھائی دینے لگے، پھر توبہ کا اعتبار نہیں، ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ پھر حضرت علیہ السلام نے منہ میں مٹی بھر دی، آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، یعنی اب تم ایمان لا رہے ہو، اور اس سے پہلے اللہ کی زمین پہ فساد پھیلاتے رہے اور خدا بنے بیٹھے رہے، کہتے تھے میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ اب خدا مرنے لگے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، اللہ فرماتا ہے جب پانی زیادہ بڑھا سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ تمہیں یہ فرمایا اللہ ہمیں، یعنی جو باقی بچے تھے وہ انہی کی اولاد میں سے، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے کشتی میں سوار کر دیا، تو اللہ کے احسان ہے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ یہ تمہارے لیے یادگار ثابت ہو۔ یہ اس لیے واقعاتی بیان فرمائے تاکہ آدمی وہ گناہ نہ کرے جو وہ کرتے تھے، اپنے رسول کی نافرمانی، اپنے خدا کی نافرمانی نہ کرے، فرائض کی ادائیگی کرے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ تمہارے لیے ہم اسے عبرتناک بنا دیں۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والے کان ان کو یاد رکھے، یہ یاد رکھنے کی چیزیں بتانے کی سب۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وَعِيَّ مَنْ حَافِظَ، یعنی یاد رکھ لیں، وہ دل میں زبان سے ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ اللہ کے عذابات کس وجہ سے آتے ہیں، اور نافرمان قوموں کا کیا حشر ہوا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب قیامت میں سور پھونک دیا جائے گا، قیامت میں فی الصور، سور میں ایک دم یک بارگی پھونک مار دی جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا، پھر دونوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ریزہ ریزہ کر دیا۔ آدمی سمجھ لوہا لاٹ پہاڑ ہیں تو ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے جب اس کا حکم ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور اس وقت یہ واقعہ اس دن پیش آ جائے گا، قیامت آ گئی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن یہ بالکل کمزور ہو جائے گا۔ آج تو مضبوط ہے، ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جب فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ بالکل کمزور ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس وقت جب یہ دروازے بن جائیں گے، اس میں فرشتے کونوں پہ ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے سنبھالے ہوئے ہوں گے۔ ایک روایت ہے کہ 8 صفیں ہوں گی، ایک 8 فرشتے، عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ 8 فرشتے، اور 8 صفیں ہوں گی فرشتوں کی۔ اور اب
اب 4 فرشتوں نے سنبھال رکھا اسے، اور اس دن حق تعالی شانوں کے عرش کو 8 فرشتے ہوں گے سنبھالے ہوئے. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، پھر اس دن تمہیں پیش کیا جائے گا، تم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی، یعنی تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز نہیں چھپی رہے گی. فاما من اوتی کتابہ بیمینی، پھر وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائے گا. فیقول، تو وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لوگوں آؤ. وہ اچھا رزلٹ آتا ہے تو خوشی خوشی سب کو بتاتا ہے آدمی، اور اگر ناکام ہو جاتا ہے تو کسی کو نہیں بتاتا، چپ چاپ رہتا ہے، وہ خود ہی غم سے گھٹتا رہتا ہے. تو اچھا رزلٹ آئے گا تو وہ کہے گا ہاؤ لوگوں پڑھو، یہ پڑھ کے دیکھو میرا نامہ اعمال ہے. ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب سے سابقہ پڑھنے والا ہے، یعنی حساب ہوگا، مجھے یقین تھا. تو حساب کا یقین تھا، حساب کی تیاری کرتا تھا. اس لیے حاسبو قبل ان تحاسبو، یعنی تم حساب کی تیاری کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ من پسند عیش میں ہوگا. فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوگا. قطوفہا دانیہ، اس کے پھل قریب ہوں گے، یعنی بیٹھ کر کھڑے ہو کر جیسے چاہے وہ ان کو توڑے گا کھائے گا. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور ان سے کہا جائے، ان کے استقبال کریں گے فرشتے، ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے کھائیے، تناول فرمائیے، نوش فرم مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم گزشتہ دنوں میں یعنی دنیا میں جو تم نے اعمال کیے تھے، ایمان اور اعمال صالحہ جو کیے تھے، یہ اس کے بدلے میں ہے. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ مذہب رحمت سے بغیر استحقاق کے ہمارے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت دے ایمان عطا فرما. یا اللہ ہمیں دعاؤں قبول فرما. اس مجلس کو، اس مسجد کو قبول فرما. سننے سنانے قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم برحمتك.